ہم اس الیکشن کے نتیجے کو تسلیم نہیں کرتے. ہم نے الیکشن مسترد کیے. یہ جو دھاندلی ہوئی ہے، پری پول دھاندلی ہوئی ہے، ڈیورنگ پول دھاندلی ہوئی ہے، اس طرح کے نتیجوں کو ہم کبھی بھی تسلیم نہیں کرتے. یہ ہم اس کو مسترد کر چکے ہیں، ہم اس کو مسترد کرتے رہیں گے. باقی جس کا جو مرضی ہے، جو خیال ہے، جو کرنا چاہتا ہے کر لے. ہم اس میدان میں موجود ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ یہ ہوا تھا کہ پلان ہوا تھا 2019 میں ہی کہ پیپلز پارٹی کو اس حلقے سے ڈیمیج کرنا ہے. تو 2019 کے پلان کے مطابق بہشتی صاحب کو کراچی سے امپورٹ کیا گیا تھا. بنیادی طور پہ پیپلز پارٹی کے اوپر بہشتی صاحب نے ڈرون حملہ کیا تھا، جو کہ خودکش ثابت ہو گیا. اس کے اوپر بھی پڑا ہے. اچھا، خود پہ ہو گیا اور پیپلز پارٹی کو بھی ذبح کیا اور اس نے خود کو بھی ذبح کیا. حلقہ نمبر 2 میں تو کوئی جیتا ہی نہیں ہے نا. وزیر صاحب تو ویسے اسمبلی میں بیٹھے ہیں، اس کا تو نوٹیفیکیشن رکا ہوا ہے. جب ریٹرننگ آفیسر نے نوٹیفیکیشن روکا ہے تو الیکشن کمیشن نے کس بنیاد پہ کیا ہے؟ اس کے پاس وزارت دینا، اس کو اسمبلی میں لے کے چلنا، وہ تو غیر قانونی عمل ہے، وہ تو جعلی ہے سارا. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں IMN، میں ہوں شبیر میر. ناظرین، آج کے پروگرام روبرو میں ہم بات کریں گے گلگت بلتستان کا ضلع نگر کا جو حلقہ 4 تھا، اس میں GB11 بنتا ہے، جہاں پہ الیکشن ہوئے اور اس میں ITP کی کینڈیڈیٹ کو فتح ہوئی. حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی، جس کا ماضی میں یہ سیٹ جس کے پاس تھی، امجد حسین ایڈوکیٹ اور صدر پاکستان پیپلز پارٹی، وہ وہاں سے جیتے تھے. ان کی خالی کردہ وہ سیٹ تھی، تو اس پہ ITP کے کینڈیڈیٹ کامیاب ہوئے، پیپلز پارٹی کامیاب نہیں ہو سکی. کیا وجوہات تھیں؟ آج میرے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر اور اپوزیشن لیڈر گلگت بلتستان اسمبلی امجد حسین ایڈوکیٹ موجود ہیں. امجد صاحب، بہت شکریہ. بہت مہربانی. آپ کی اپنی سیٹ، چھوڑی ہوئی سیٹ، پھر آپ سے گئی، کیا وجہ ہوئی آپ کے خیال میں؟ بس اصل میں الیکشن ہار جیت کے ساتھ ہی لڑتے، چونکہ جنرل الیکشن کے بعد ضمنی الیکشن تھے اور اس حکومت کے یہ پہلا ضمنی الیکشن تھا. تو لامالہ حکومت کے اوپر بھی بہت زیادہ دباؤ تھا، پیپلز پارٹی کے اوپر بھی دباؤ تھا. تو حکومت نے اپنا پورا فوکس پیپلز پارٹی کے جتنا بھی تھا وہ پیپلز پارٹی کے ایریاز کے اوپر، ان کے ووٹ بینک کے اوپر، ان کے اسٹیشنز کے اوپر حکومت کا فوکس تھا شروع دن سے. ITP کا بھی فوکس مور اور لیس وہ یہی سمجھتے تھے کہ پیپلز پارٹی کو ہی ڈیمیج کرنا ہے تو ان کا راستہ بنے گا. تو دونوں جماعتوں کا موقف تقریباً مور اور لیس پیپلز پارٹی کے اگینسٹ تھا، چونکہ دونوں جماعتیں پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن لڑ رہے تھے. تو اس صورتحال میں پیپلز پارٹی کا جو ووٹ بینک ہے، 5,000 کا ووٹ بینک ہمارا پیپلز پارٹی کا موجود ہوتا ہے ہمیشہ. ہم اس سے اوپر کے اوپر کھیلتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اس کے اوپر 6,000 6,500 پہ جانے کے لیے، اس کے اوپر ہم کمپین کرتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہوا تھا کہ پلان ہوا تھا 2019 میں ہی کہ پیپلز پارٹی کو اس حلقے سے ڈیمیج کرنا ہے. تو 2019 کے پلان کے مطابق بہشتی صاحب کو کراچی سے امپورٹ کیا گیا تھا. 2020 یا 19 میں. اچھا، الیکشن سے ایک سال پہلے پلان کیا تھا. یہ بھی پلان کرنا بھی یہ ITP کا حق ہے، یہ پلان ITP نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے. تو ITP کا پلان تھا کہ پیپلز پارٹی کو ڈیمیج کرنے کے لیے شینبر کے اندر سے کسی امیدوار کو کھڑا کرنا، چونکہ پیپلز پارٹی شینبر میں بہت زیادہ اسٹرانگ تھی، وہاں پہ ووٹ بینک تھا. تو اس کو کراچی سے امپورٹ کیا. بنیادی طور پہ بہشتی صاحب بالکل سادے سے، سمپل سے، سیاسی چالوں کو شاید وہ اس طرح نہیں سمجھتے جس طرح سمجھنا چاہیے. اس کی سادگی سے فائدہ اٹھایا گیا، اس کو لانچ کیا گیا PTI کے اندر. تو وہ لانچنگ پیڈ کی صورت میں اس نے اپنا کام شروع کیا. 2020 کا جب الیکشن ہوا تو جاوید صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی. اس کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی، مجھے مجبوراً جانا پڑا. تو میں نے بڑی مشکل سے بہشتی صاحب کو صرف شینبر اور برخاست برداشت کے اندر اس کو میں نے محدود رکھا، اس سے آگے آنے نہیں دیا. بس اب اس کے بعد جب الیکشن ہوئے، الیکشن ہونے کے بعد کی جو سچویشن کریٹ ہوئی تو وہ تقریباً شینبر کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا، اسی کے اثرات تھے. ٹھیک.
آپ نے کہا کہ بیشتی صاحب کو لانچ کیا گیا، یہ کسی سازش کے تحت لانچ کیا گیا تھا کہ کیا تھا؟ اور سازش یہ پلان تھا، سازش تھی آپ لوگوں کے خلاف؟ پیپلز پارٹی کے اگینسٹ ایک پلان تھا. اچھا. اس پلان کے مطابق بیشتی صاحب کو اس نگر 4 کے الیکشن میں انٹروڈیوس کیا گیا تھا. ٹھیک ہے. دوسری طرف بھی ایک انسیڈنٹ سمجھ لیں یا وہ سمجھ لیں، شیرلیاٹ جو فیملی تھی وہ پیپلز پارٹی کے ڈائی ہارٹ تھے. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر سے ابھی وزیری صاحب کا الیکشن لڑنا وہ بھی ایک فیکٹر ہوا. وہ سارے اس طرف گئے. تو اس فیکٹر کی وجہ سے بھی ووٹ بینک کا ایک بہت بڑا جو چنک ہے صحیح وہ پیپلز پارٹی سے نکل گیا. اس کے باوجود پیپلز پارٹی نے تو ہی 43,000 ووٹ لیے. جی، اوورآل تو کوئی بہت بڑا ڈفرینس نہیں ہے، مطلب کوئی بڑا ڈفرینس نہیں ہے. ہاں اتنا بڑا ڈفرینس. لیکن کیا کہیں گے کہ الیکشن تو صاف شفاف ہوئے، کوئی دھاندلی اس طرح نہیں ہوئی. پولنگ ڈے جو تھا، چونکہ آر او نے پولنگ کرانی تھی، ڈی آر او نے کرانی تھی، الیکشن کمیشن آف گلگت بلتستان نے کرانی تھی، ان کے حد تک ہمارا کوئی آبجیکشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. مطلب جس طرح تعاون کیا ریٹرننگ آفیسر نے، جس طرح تعاون کیا ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر نے، ایون الیکشن کمیشن نے، اس کے اندر کوئی اتنے ایشوز ہمیں نہیں آئے. لیکن ایڈمنسٹریٹیولی بہت زیادہ مطلب اس طرح کی مطلب پلان کیا گیا، اس کو اتنے انتظامی اقدامات دیے گئے. مطلب پوسٹنگ ٹرانسفر ایسی کی گئی کہ ایک نگر کے ایس پی کو نگر مطلب آئی جی پی صاحب کی ریکمنڈیشن کے بغیر یا اس کے پروپوزل کے بغیر اچانک رات کو نگر پوسٹنگ اس کی گئی. اس کی بارگیننگ کہاں ہوئی تھی، کس جگہ میں ہوئی تھی. اس کے بعد ایک ایکسین صاحب تھے واٹر اینڈ پاور کے، اس کی ٹرانسفری کی گئی. پھر بی اینڈ آر ڈویژن کے ایکسین کی ٹرانسفری کی گئی. کچھ اے سیز تھے، ان کی ٹرانسفریاں محض الیکشن کے لیے کی گئی. کچھ سرکاری آفیسران یا مطلب اہلکاران جو کہ انتظامی لیول کے ہیں مختلف جگہوں میں ان کی پوسٹنگ تھی، ان سب کو یہاں سے بھیجا گیا کہ آپ نے اپنے اپنے اسٹیشنوں میں جا کے اپنے لوگوں کو پیپلز پارٹی کے مطلب بک سے نکالنا ہے اور پی ٹی آئی کو ووٹ دلانا ہے. ایون کچھ پولیس کے اہلکاروں کو بھی اسائنمنٹ دی گئی، اسپیشل برانچ کو اسائنمنٹ دی گئی. بہت سارے فیکٹرز پہ کام کیا گیا. تو بالآخر مطلب پیپلز پارٹی کے اوپر بنیادی طور پہ پیپلز پارٹی کے اوپر بیشتی صاحب نے ڈرون حملہ کیا تھا جو کہ خودکش ثابت ہو گیا، اس کے اوپر بھی پڑا ہے. اچھا، خود پہ ہو گیا اور پیپلز پارٹی کو بھی ذبح کیا اور اس نے خود کو بھی ذبح کیا. صحیح. لیکن اتنی ساری پوسٹنگ ٹرانسفری کے باوجود بھی پھر کام نہیں آ سکی یہ ٹرکس. یہ میں تو ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں، نگر میں حکومتی جماعت کبھی بھی نہیں جیت سکتی. حکومتی جماعت کو نگر کے لوگ مطلب یہ آپ کی اعلانات، آپ کے مشینیں، آپ کے اوون کی مشینیں یا آپ کے مطلب پیسوں کا استعمال یا آپ کے ایڈمنسٹریٹیو مطلب آرڈرز یا آپ کی سلائی مشینیں یا آپ کے آٹے کے تھیلے، اس بنیاد پہ نگر کی قوم ووٹ نہیں دیتی. یہ تو میں الیکشن کے سے پہلے جلسے میں نے کہا تھا کہ نگر کی قوم غیور قوم ہے، غیرت مند قوم ہے، حکومت کو شکست تو ہوگی ہی ہوگی. اور یہ ثابت کیا نگر کی قوم نے 2017 میں بھی ثابت کیا تھا، 2018 20 21 میں بھی ثابت کیا. نگر کے قوم کو خریدا نہیں جا سکتا. صحیح. لیکن سوال تو ہے کہ بیشتی صاحب کے اچھے خاصے ووٹ پچھلی آپ کے ساتھ کنٹرسٹ کے مقابلے میں کمپیریزن کریں تو بہت زیادہ ووٹ پڑے ہیں، تو ان کا ووٹ بینک امپروو نہیں ہوا ہے. ووٹ بینک امپروو ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے نا کہ جو جس طرح میں نے بیشتی صاحب کو ایک جگہ میں ریٹین کیا تھا، میرے نکلنے کے بعد بیشتی صاحب نے پراگرس کی اور پورے شینبر کو اپنے لپیٹ میں لیا. ایک طرف سے اس نے لپیٹ میں لیا، دوسری طرف سے شیرلیاٹ فیملی کے ووٹ جو تھے وہ ہم سے کٹنا شروع ہو گئے. پیپلز پارٹی مطلب اپنے فیلڈ کے اندر تھی، اپنی بساط کے مطابق ہم نے اپنے ووٹ کو ریٹین کرنے کی کوشش ضرور کی. چونکہ حملے اتنا زیادہ تھے کہ اور اس قدر حملے تھے کہ مطلب اس کو میں ڈرون سمجھتا ہوں، تو خودکش ہو گیا. تو آپ اندازہ کریں کہ حملہ کس قسم کا تھا. صحیح. ہم نے یہ بھی سنا کہ پیپلز پارٹی کے آپ کے جو ووٹر سپورٹر تھے ان کے بہت سارے شناختی کارڈ بھی اٹھا لیے گئے تھے، یہ صحیح ہے؟ سر ووٹ پرچیز کرنا تو ایک فیکٹر تھا، رات کو لے جا کے وزراء ووٹ پرچیز کرتے تھے. دوسری طرف سے شناختی کارڈز پرچیز کرتے تھے کہ آپ پیپلز پارٹی کو ووٹ نہ دیں، محض اس بات پہ 5,000 کی ریٹ لگے، 10,000 کا ریٹ لگا، ایک ووٹ کے پیچھے لگ کے مطلب بہت سارا کام اس طرح کا بھی کیا. تو اس کے باوجود بھی آپ دیکھ لیں تو 15,000 ووٹ پڑے ہیں، تو اس میں سے 10,000 ووٹ اس گورنمنٹ کے اگینسٹ پڑے ہیں. تو آپ یہ اندازہ کریں کہ اس گورنمنٹ کی کیا پاپولیرٹی ہے.
اور زیادہ تر یہ گورنمنٹ جا کے ان کی کمپین کی ایک ہی بنیاد تھی کہ ہم ڈیولپمنٹ کریں گے, ہمارے ساتھ چلیں, مطلب ہم ایک نیک نام گورنمنٹ ہے. تو نگر کی قوم نے یہ ثابت کیا کہ یہ نیک نام گورنمنٹ نہیں ہے, یہ مفاداتی گروہ ہے, کٹپتلی ہیں, اب کسی وجہ سے جمع ہوئے ہیں کہ لوگوں نے اپنا تو موقف دیا. تو آپ یہ بھی کیا ذہن میں خیال آتا ہے یا کوئی اسسمنٹ آپ نے کی ہے کہ شاید کینڈیڈیٹ صحیح چوز نہیں کیا آپ نے پیپلز پارٹی نے ٹکٹ دینے کے حوالے سے؟ پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ تو یہ 2020 کے الیکشن میں جاوید صاحب ٹکٹ ہولڈر تھے. ایک ٹکٹ ہولڈر کی ڈسکوالیفیکیشن کی صورت میں کورنگ کینڈیڈیٹ تھا. صحیح ہے. تو میں نے بحیثیت کورنگ کینڈیڈیٹ الیکشن لڑا تھا. تو اب ٹکٹ کے لیے نومینیشن اور یا مطلب کینڈیڈیٹ کے اوپر سوال نہیں تھا. ٹھیک ہے, ہم سے اسٹریٹجک غلطیاں ضرور ہوئی ہیں, پیپلز پارٹی کی طرف سے اسٹریٹجک غلطیاں, الیکشن کی مینجمنٹ ہوتی ہے, آپ کی تدبیریں ہوتی ہیں, بعض اوقات آپ کی تدبیریں کام آتی ہیں, بعض اوقات اس کا رد عمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو مور اور لیس ہمیں بھی بہت ساری تدبیروں کا رد عمل ہو گیا, جس کی وجہ سے تھوڑا بہت الیکشن مینجمنٹ شاید ہم سے کمی کوتاہی ہوئی ہوگی, ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. صحیح. آپ سے سیٹ گئی پیپلز پارٹی سے, تو اب کچھ حلقوں میں یہ بحث ہو رہی ہے کہ آپ کو اپوزیشن لیڈر سے ڈی تھرون کیا جائے گا, کسی اور کو لانے کی باتیں ہو رہی ہیں, آپ کیا کہیں گے؟ میں ویسے ہی تنگ ہوں, میں ان کو دعوت دیتا ہوں جلدی کریں. اچھا, جلدی کریں, جو کرنا چاہتے ہو کر لو. ہم اس الیکشن کے نتیجے کو تسلیم نہیں کرتے. ہم نے الیکشن مسترد کیے. یہ جو دھاندلی ہوئی ہے, پری پول دھاندلی ہوئی ہے, ڈیورنگ پول دھاندلی ہوئی ہے, اس طرح کے نتیجوں کو ہم کبھی بھی تسلیم نہیں کرتے. یہ ہم اس کو مسترد کر چکے ہیں, ہم اس کو مسترد کرتے رہیں گے. باقی جس کا جو مرضی ہے, جو خیال ہے, جو کرنا چاہتا ہے کر لے. ہم اس میدان میں موجود ہیں, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. اچھا, تو آپ وہ تو میں پہلے ہی اعلان کر چکا تھا کہ اپوزیشن لیڈری میں جاوید کو دوں گا. اگر وہ جیت جاتا تو شاید میں اس کو دے دیتا. آپ کس کو دیں گے؟ اب تو کسی نے عدم اعتماد ہی کرنا ہے, تو اس کو دعوت ہے عدم اعتماد کر لے. ٹھیک ہے. یہ بٹوین دا لائنز کوئی دھمکی ہے کہ نہیں, چیلنج ہے کہ نہیں, واقعی آپ شرافانہ طور پہ بس ہینڈ اوور کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ نہیں, مجھے خوشی ہوگی اگر کوئی مطلب اس طرح کی کا گروپ جمع ہوتا ہے, جمع ہو کے 6-7 ممبر جمع ہو کے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے اوپر عدم اعتماد کرتے ہیں, تو میں اسی وقت 1 منٹ نہیں لگاتا ہوں کہ میں ان کے حوالے کرنے کے لیے تیار بیٹھا. وہ میرے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, حلقہ تو سیاست کے اوپر آئیں گے. گلگت کا جو حلقہ تو جس کے اوپر جمیل صاحب اور فتح اللہ کے درمیان, اور اب الیکشن ٹریبیونل کی فارمیشن کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں, تو کیا کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ تمام اسٹیشنوں کا, تمام جو پٹیشنز ہیں ان کا فیصلہ ہونا چاہیے تھا. 120 دنوں کا ٹینیور ہے, مینڈیٹ ہے. یہ لازماً ابھی تک اس کا, یہاں پہ یہ بھی ایشو نہیں ہے کہ بہت بڑی کوئی لیٹیگیشن کا ایشو ہے. یہاں پہ تو سمپل سے ایشوز ہیں. ووٹ کی ریکاؤنٹنگ ہونی ہے, اس کی سکروٹنی ہونی ہے. حلقہ نمبر 2 میں تو کوئی جیتا ہی نہیں ہے نا. وزیر صاحب تو ویسے اسمبلی میں بیٹھے ہیں, اس کا تو نوٹیفیکیشن رکا ہوا ہے. جب ریٹرننگ آفیسر نے نوٹیفیکیشن روکا ہے تو الیکشن کمیشن نے کس بنیاد پہ کیا ہے؟ اس کے پاس وزارت دینا, اس کو اسمبلی میں لے کے چلنا, وہ تو غیر قانونی عمل ہے, وہ تو جعلی ہے سارا. اب سمپل سی بات ہے, آپ نے کاؤنٹنگ کرانی ہے. اگر فتح اللہ صاحب کے ووٹ زیادہ ہیں تو اگلے دن ممبر بنے, اور جب تک اس کے ووٹ زیادہ نہیں ہیں, وہ اسمبلی میں جو بیٹھا ہے وہ جعلی وزارت ہے اور جعلی ممبری ہے, وہ ہم تسلیم نہیں کرتے. مطلب یہ ذمہ داری تھی الیکشن کمیشن آف گلگت بلتستان کی کہ الیکشن ٹریبیونلز بناتی, ایڈیشنل الیکشن ٹریبیونلز دینے ہوتے ہیں. ہمیشہ 2 الیکشن ٹریبیونلز ہوتے ہیں, تاکہ کسی ایک جگہ میں کوئی پٹیشن جاتی ہے, کہیں پہ اعتراض ہوتا ہے تو دوسرے کے پاس جاتا ہے. تو ابھی چونکہ ان لوگوں نے ریٹائرڈس جو جسٹسز ہیں ان میں سے الیکشن ٹریبیونل ایڈیشنل دینے کی بات کی ہے, تو وہ اگلے کچھ دنوں میں ہو جائے گی. تو پھر اس کی سپیڈ اب میں اس کی مطلب پروسیڈنگ ہو جائے گی. تو پروسیڈنگ جب ہوگی تو اگر ان کے پاس مینڈیٹ جینون ہے, عوام کا لیا ہوا مینڈیٹ ہے, تو سامنا کرے عدالت کا. عدالت سے بھاگنا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط بات ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ٹریبیونل بنوانا آپ کی کامیابی ہے؟ ایڈیشنل الیکشن ٹریبیونل کی ڈیمانڈ تھی ہماری, وہ پچھلے تقریباً 1.5 مہینے سے ہی چل رہا تھا. اس پہ کے اوپر پریس کانفرنسز ہوتی رہی, اس کے اوپر بات ہوتی رہی, اس کے اوپر اپلیکیشنز دیتے رہے, لیکن بالآخر جا کے اس کے اوپر ابھی مطلب تمام ادارے راضی ہوئے ہیں, تو فوری طور پہ ہونا چاہیے. صحیح. واپس حلقہ 2 کی طرف آتے ہیں. آخری سوال, کیونکہ ٹائم تھوڑا سا محدود ہے. بہشتی صاحب اور ایوب وزیری صاحب کو آپ بحیثیت سیاستدان کیسے دیکھتے ہیں؟ ہاں, بہشتی صاحب تو مجھے بالکل سادے سے سمپل سے انسان ہیں. پیپلز پارٹی کا جو ڈائی ہارڈ ورکر تھا,
اس کی حیثیت کو خراب کرنے کے لیے اس کو لانچ کیا گیا تھا، یا ایک طبقے کو پیپلز پارٹی سے نکالنے کی سازش تھی، اس پہ بہشتی صاحب استعمال ہوئے، اور بہشتی صاحب نے جو کچھ کرنا تھا کیا۔ میں یہی سمجھتا ہوں کہ جب میں الیکشن میں گیا تھا تو میں نے ایک ہارمنی قائم کی تھی نگر کے ایریا کے اندر، اور تمام جو ڈیفرنٹ سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ایک ٹیبل پہ بٹھایا، ان کو ایک گاڑی میں، ایک جگہ میں، ان کے ساتھ ایک اچھا ایک ماحول میں نے پیدا کیا تھا۔ میرے نکلنے کے بعد کا جو ماحول ہے آج شینڈبرن کے اندر، کوئی ماحول اچھا نہیں ہے، مختلف قسم کے ایشوز پیدا ہوئے ہیں۔ تو ایک سیاسی آدمی کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ سیٹ ایک طرف ہوتی ہے، ماحول بہتر کرنا ہوتا ہے۔ تو ہم امید کرتے تھے کہ وزیری صاحب بھی تھوڑی سی عاجزی انکساری دکھائیں گے، لیکن جیتنے کے فوراً بعد دھمکیاں شروع کی، یہ بھی اس کو زیب نہیں دیتا ہے۔ تھوڑا سا الیکشن میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے، تھوڑا سا انسان کو عاجزی اور انکساری کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ نگر کے لیے خوشائن ثابت ہوگا ان کی جیت، آئندہ کے لیے ترقی ہوگی، اچھے سر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کا ریلیشن شپ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ کس طرح بیہیو کرتا ہے، بیہیویئر ڈیپینڈ گورنمنٹ کے ساتھ اور اپنے کسی کے ساتھ بھی، اپنے ووٹر کے ساتھ بھی، اپنے کولیگس کے ساتھ بھی، انتظامیہ کے ساتھ بھی، اچھا گورنمنٹ کے ساتھ بھی۔ آپ کا بیہیویئر بہت بڑا معاملے کے اندر بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے۔ تو اب اس کا بیہیویئر کیا ہوتا ہے، وہ الیکٹ ہونے کے بعد کا بیہیویئر ابھی سامنے آئے گا تو دیکھتے ہیں۔ بہت شکریہ امجد صاحب۔ پروگرام آپ نے دیکھا ناظرین، امجد حسین ایڈوکیٹ، اپوزیشن لیڈر اور صدر پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے مہمان تھے۔ پروگرام دیکھنے کا شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔